یہ ویڈیو صرف ان بھانجوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی پر اپنے ماموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اہل سنت گھرانوں میں بچوں کو بچپن سے ہی ایک قصہ بڑے شدت سے سنایا جاتا ہے، غالباً اس لیے تاکہ واقعہ کربلا سننے پر بچوں کے ذہنوں میں کوئی سوال نہ پنپ سکے۔ حکم قرآن کی روح سے انسان چونکہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب اس کو پتہ چلے گا کہ اسی نبی کی نجیب و طاہرال کو انتہائی بے دردی سے میدان کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کر دیا گیا اور ناموس کو قید کر کے شہر بشہر پھرایا گیا، ایسے میں فطری امر ہے کہ وہ بچہ ایک سوال ضرور پوچھے گا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر جفا کرنے والے یزید کے باپ کو اتنی تعظیم کیوں دی جا رہی ہے، جبکہ یزید کو مسند خلافت پر بٹھانے والا اس کا باپ ہی تھا۔ ملاحظہ کریں، روایت میڈ ان بنو امیہ بتایا جاتا ہے کہ یزید کے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایسے ہی ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باعجاز رسالت اسے خبر دی کہ تمہاری اولاد میری اولاد کو قتل کرے گی۔ معاویہ یہ سن کر غمگین ہوا، اس نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ ایسی نوبت آئے، مگر پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر اس نے شادی کی اور اس طرح یزید نے اس کے گھر میں جنم لیا۔ اس بھونڈی داستان کا ڈراپ سین خود اہل سنت کی روایت سے ہو جاتا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی کی کتاب مقاتل الطالبین میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا ذمہ امام کی بیوی جعدہ نے لیا، کیونکہ اس نے اس کام کو کرنے کے لیے معاویہ سے پیسے لیے تھے۔ سبط اکبر کو شہید کروانے والے کی اولاد کربلا میں ظلم و ستم کی لازوال داستان رقم کر دے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ ایک فطری قاعدہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور امام علی علیہ السلام سے بڑھ کر رسول خدا کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، جن کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا۔ ملاحظہ کریں مسند احمد بن حنبل کی صحیح السند روایت۔ ابو عبداللہ جدلی حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، اور یہ بات تاریخ کے کسی پردے میں چھپائی نہیں جا سکتی کہ معاویہ کس قدر شدت کے ساتھ امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کا حکم دیتا تھا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت اس بات پر دلیل پر اسبات کی مہر ثبت کر دیتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، کہا تمہیں اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب کو برا نہیں کہتے؟ سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا کہ جب تک مجھے علی کی وہ 3 فضیلتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہی تھیں، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی۔ کیا یہ دوستی کی علامت ہے کہ دوست کے محبوب پر سب و شتم کا حکم دیا جائے؟ اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے آئینے میں معاویہ کا عکس خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے خیر خواہ کے روپ پر ابھرتا ہے یا آپ کے بدترین حریف کے روپ میں آشکار ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت اس عکس پر جمی دھول کو صاف کر دیتی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا لاؤ۔ جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ دوسری بار بھی حسب سابق جواب ملا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ ایسی ہستی کہ جو اولا بن نفس ہو، جس کی اطاعت بحکم قرآن واجب ہو، کیا ان کے بلانے پر ایسی بلا وجہ تاخیر کرنی چاہیے؟ یہ اطاعت اور محبت رسول ہے یا بغض رسول؟ یہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے شروع ہونے والی یہ نافرمانی اور جسارت رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس طرح بدترین گستاخی میں بدل گئی، اس کے لیے ملاحظہ کریں۔ ابن ابی الحدید کی نقل کردہ روایت، مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ سے کہا کہ تمہارا مقام بہت بلند و بالا ہے، اگر تم عدالت سے کام لو اور نیک کام کرو تو بہت بہتر ہے، خصوصاً اپنے خاندان میں بنی ہاشم کے ساتھ نیکی کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو، آج ان کی طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچانک معاویہ تیور چڑھا کر بولا، ابو بکر، عمر اور عثمان خلیفہ ہوئے اور انہوں نے جو کرنا چاہا کیا، لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے مگر ہاشم کے بھائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روزانہ 5 مرتبہ اذان میں گونجتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا کون سا عمل اور کون سا نام باقی رہے گا؟ پھر کہنے لگا
خدا کی قسم میں اس نام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں سمجھتا۔ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ کا نعرہ بلند کرنے والے آئیں اور اس روایت کی وضاحت کریں۔ ہندا کی گود میں پروان چڑھنے والا، جس کی رگوں میں دشمن اسلام ابو سفیان کا خون ہو اور صلب میں یزید ہو، اس نجس وجود سے کس خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ مگر اصل افسوس تو ان غلامان رسول پر ہے جو نہ جانے کس مجبوری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی آپ کے بدترین دشمن اور اس کے بیٹے کے لیے دفاع کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اس طوطا تشمی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مبادا آپ اس کے اس عمل سے راضی ہوں یا اس کے ہم فکر ہوں، یا پھر آپ کا اس سے کوئی نسبی تعلق ہے جو اس کے دفاع کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں۔